بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سارے عربک کے عربی کے حروف کر لیے ہیں اور اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیٹر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے طا۔ سب میرے ساتھ بولیں، طا۔ طا سے طور، طا سے طور۔ طور جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ طور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جی ہاں، جیسے ہم نے سنا ہے جبل طور۔ طور جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے۔ پہاڑ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ملنے کے لیے گئے تھے، تو اسی پہاڑ پہ گئے تھے۔ تو طا سے طور، طا سے طور۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ نیکسٹ لیٹر ہے ظا۔ طا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ظا۔ اس کے اوپر ایک نقطہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، بالکل سیم شیپ ہے طا کی طرح، لیکن یہاں ایک نقطہ ایڈ ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ظا۔ سب بولیں، ظا، ظا، ظا۔ اب ظا سے کون سا ورڈ آتا ہے؟ ظا سے جو ورڈ آتا ہے وہ ہے ظہور۔ ظہور۔ سب بولیں، ظا سے ظہور، ظا سے ظہور۔ ظہور کا ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ سوچیں کیا ہے یہ ورڈ، کہاں سنا ہے؟ جی ہاں، ہم کہتے ہیں یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ جلد از جلد ظہور کریں گے خدا کے حکم سے، ہے نا؟ ابھی وہ اس دنیا میں تو ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ غیبت میں ہیں۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ اس ظاہر ہونے کو کہتے ہیں ظہور، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں سے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی آنے کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ کیا عمل؟ نیک کاموں کو انجام دیں گے، خدا سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اور امام کے سولجرز بننے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام کے ظہور میں اور جلدی کریں گے اور امام کا ظہور ہوگا، ہم امام کے سولجرز میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ظا سے ظہور، ظا سے ظہور، ظا سے ظہور۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف۔ طا ظا ہو گیا۔ اب نیکسٹ لیٹر ہے عین۔ عین، عین۔ یہ لیٹر بہت آسان ہے لیکن ایک اس میں ٹرک ہے، آپ لوگوں نے اپنے فنگر کو اپنے نیک پہ رکھنا ہے، گلے پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ عین کی آواز نکالیں گے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ایک وائبریشن ہوگی، کیونکہ یہ جو عین کی آواز ہے یہ حلق سے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ عین، 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 عین۔ ٹھیک ہے جی۔ عین سے کون سا ورڈ آتا ہے؟ عین سے جو ورڈ آتا ہے وہ ہے علم۔ علم، علم، علم یعنی نالج، ٹھیک ہے؟ نالج یا علم کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی ہم چیز کو، نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نفع بخش، یعنی وہ علم حاصل کرو، وہ چیزیں، وہ نئی چیزوں کو سیکھو جو تمہارے لیے فائدے مند ہوں، نفع بخش ہوں۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرو، قرآن کے بارے میں سیکھو، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا اور نفع بخش، فائدے مند علم ہے نا؟ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں
علم حاصل کرو، ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں پڑھو، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند علم ہے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں، نئی فائدہ مند چیزوں کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا کے بعد بھی فلاح پا جائیں، کامیابی پا جائیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ائمہ سے ہمیں ملا ہے، یہ علم کا جو ورثہ ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ہم کہاں سے نئی نئی اچھی اچھی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، کس طرح سے وضو کرنا ہے، کس طرح سے غسل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر ہمیں کس طرح سے اپنا اخلاق رکھنا ہے، یہ سب چیزیں علم میں آتی ہیں۔ اور یہ ہمیں علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اپنے ائمہ سے، اپنے معصومین سے، ان کی تاریخ سے ہم پڑھتے ہیں، ان سے ہم روایاتوں کو، حدیث کو سنتے ہیں، تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی بہترین چیزوں سے نوازا، بہترین واقعوں سے نوازا، بہترین حدیثیں بتائیں۔ اگر ہم ان حدیثوں کو یاد کر لیں پکا پکا اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، تو ہم ضرور ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ تو علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور اتنی ہماری امپورٹنس ہوتی ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف، مدرسے کی طرف، یا کہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی بہت ہی پریشیس، بہت ہی اچھی مخلوق ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اتنے اچھی مخلوق ہیں۔ وہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہم ان کے پروں کے اوپر سے چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارا اتنا رتبہ ہو جاتا ہے، اتنا مرتبہ ہو جاتا ہے، ہم اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس علم حاصل کرنے کو بہت بہت فضیلت دی ہے۔ کہیں سے بھی کسی بھی طرح علم حاصل کریں، لیکن وہ علم نفع بخش ہونا چاہیے، فائدہ مند ہونا چاہیے آپ کی دنیا کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو عین سے ہم نے پڑھا علم، عین علم، عین علم، عین علم، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔